بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کویت اردو نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد عمر۔ آج کی اس ویڈیو میں کویت سے آج کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹ شامل کرتے ہیں۔ خبر ہے کہ وزارت داخلہ کچھ غیر ملکی اسپانسرز پر جرمانے عائد کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے، کیونکہ وہ جن لوگوں کو وزٹ ویزے پر ملک میں لائے تھے وہ واپس نہیں گئے۔ روزنامہ الانباء کی رپورٹ کے مطابق روزنامہ نے مزید کہا ہے کہ سزا کے طور پر ان اسپانسر کو 2 سال کی مدت کے لیے فیملی ویزے سمیت کسی بھی قسم کے ویزے جاری نہیں کیے جائیں گے اور ان پر مکمل طور پر پابندی عائد کر دی جائے گی۔ ایک ذرائع نے بتایا ہے کہ ان طریقہ کار کا وزارت داخلہ پہلے نائب وزیر اعظم اور وزیر داخلہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ شیخ احمد النواف کی ہدایات کی بنیاد پر مطالعہ کر رہی ہے۔ یہ بات اس وقت سامنے آئی جب ریزیڈنس افیئر سیکٹر کی جانب سے بریگیڈیئر جنرل ولید الطراوہ کی سربراہی میں انہیں رپورٹ پیش کی گئی، جس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ پہلی مئی 2022 تک گزشتہ 3 سالوں کے دوران 14,653 تارکین وطن وزٹ ویزے پر کویت میں داخل ہوئے پھر واپس نہیں گئے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ وزارت اقامتی قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کو 1,49,195 کی پہلی مئی تک جرمانے کی ادائیگی کے بغیر ملک چھوڑنے، نئے ویزوں کے ساتھ ملک واپس آنے کے امکانات نئی ڈیڈ لائن دینے پر غور کر رہی ہے۔ وہ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور رضاکارانہ طور پر ملک چھوڑ دیتے ہیں تو ان کے نام بلیک لسٹ میں نہیں ڈالے جائیں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ ڈیڈ لائن آخری ہو سکتی ہے اور ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد وزارت وسیع مہم چلائے گی اور انہیں پناہ دینے والوں کے خلاف سخت اقدامات کرے گی۔ اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں کہ کویت پولیس نے دوپہر کے وقت براہ راست دھوپ میں کھلی فضا میں کام کرنے والے پر پابندی کے نفاذ کے 4 دن کے بعد 243 خلاف ورزیاں جاری کی ہیں۔ تعمیراتی ملازمین نے سب سے زیادہ قانون کو توڑا اور 113 خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئی۔ اس کے بعد 96 ڈیلیوری ورکرز، 26 کلینر اور 8 ووڈ ورکرز وغیرہ شامل ہیں۔ پولیس احکام کے مطابق ٹیمیں مجرموں کی نگرانی اور پیروی جاری رکھیں گی اور اداروں کے خلاف قانون شکنی کرنے پر سخت سزا دی جائے گی۔ اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کی توہین کے بعد کویت کے سپر مارکیٹوں نے پیر کے روز شیلفوں سے ہندوستانی مصنوعات کو نکال دیا ہے۔ الارضیہ کوآپریٹو سوسائٹی کے کارکنوں نے اسلاموفوبک کے طور پر مذمتی تبصروں کے خلاف احتجاجی کے طور پر ہندوستانی چائے کی مصنوعات کو ٹرالیوں میں لوڈ کیا اور اپنے اسٹور سے باہر نکال دیا۔ قاہرہ کے بااثر جامعہ الزہرا کے ساتھ ساتھ سعودی عرب، قطر اور خطے کے دیگر ممالک نے بی جے پی کے ترجمان کے بیان کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ کویت سٹی کے باہر سپر مارکیٹ میں شیلفوں اور چاول کی بوریوں کو پلاسٹک کے غلافوں سے ڈھانپ کر رکھ دیا گیا ہے، جن پر عربی میں ایک تحریر لکھی گئی ہے کہ ہندوستانی مصنوعات کو ہٹا دیا گیا ہے۔ اسٹور کے سی ای او ناصر المطیری نے اے ایف پی کو بتایا ہے کہ کویتی مسلمان پیغمبر اسلام کی توہین قبول نہیں کرتے ہیں۔ کمپنی کے ایک اہلکار کے مطابق کویت کی تمام سرکاری کمپنیوں میں بائیکاٹ پر غور کیا جا رہا ہے۔ اب کویت میں موسم کے حوالے سے خبر شامل کرتے ہیں کہ الجیرا کے علاقے میں موسمی مراکز جو ریاست کے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی پیمائش کرتے ہیں نے کہا ہے کہ آج درجہ حرارت 52 ڈگری ریکارڈ کیا جائے گا۔ ان حالات کے نتیجے میں سلیبیا اور وفرہ میں درجہ حرارت 51 ڈگری سینٹی گریڈ اور ابدالی اور نوسیب میں 51 سینٹی گریڈ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا ہے۔